رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ارے تو کون ہوتا فضیلت؟ اللہ فرماتا ہم خود فضیلت دیتے ہیں ایک رسول کو دوسرے رسول پر. کیا بات ہے. یہ ٹامک ٹوئیاں جب بندہ اندھیرے میں مارتا ہے، جب لائٹ چلے جائیں تو ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، ادھر پاؤں ادھر پاؤں ادھر پاؤں. ہدایت کا نور محبت رسول ہے. جب محبت رسول ملتا ہے تو بندہ صراط مستقیم پر جاتا ہے، ورنہ قرآن کی بات کو لے کر اپنے فہم غلط سے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. کہتا کسی کو کسی پر فضیلت دینا یہ توہین ہے، اور اب کہہ رہا فضلنا، ہم نے خود فضیلت دے دی. آپ دیکھیں مجھے تفسیرے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی آیت کھڑی ہے نا، تلک الرسل ای جماعت الرسول، یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا جن کو ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر. اللہ نے کہا نبی سب کو ایک جیسا بنایا، فضیلت ایک جیسی نہیں دی. اور آگے اللہ خود کہتا منہم من کلم اللہ، ہر ایک کو ایک دوسرے کو فضیلت دی، کچھ سے ہم نے باتیں کی ہیں. ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ہے جس کو سب سے بڑا بنایا. غامدی صاحب تم پتہ نہیں کسی کا نام لو یا نہ ہو، نام لو کلمہ پڑھنے کے باوجود، لیکن ہم مسلمان نام لیتے ہیں، وہ ہے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا. توجہ کرنا میرے دوستو بزرگوں. تو یہاں سے لا آف نیچر کی بات بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، جو ایک موٹے موٹے اعتراضات خاص طور پر یہاں بنتے ہیں. اب آ جائیے قرآن کی آیت کے ترجمے کی طرف اور بات کو سمیٹتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی چیزیں میں نے یہاں پر چھوڑ دی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بعض ہمارے دوست جو صاف دل ہیں وہ اس موضوع کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کچھ یہ باتیں بھی کریں. میں نے کہا بالکل، وہ ہماری مجبوری سمجھتے ہیں. اب میں ان کی طرف متوجہ ہوں. آپ جیسے روشن پاک دل والوں کو، بخاری شریف میں موجود ہیں، حضور کہتے ہیں رات کا وقت تھا اور میں اپنے گھر میں سو رہا تھا. اب اس میں تین تعبیر ہے. ایک ہے مسجد الحرام میں سو رہا تھا، ایک لفظ ہے حتیم میں سو رہا تھا، ایک ہے ام ہانی کے گھر سو رہا تھا. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان ڈر گئے، کہنے لگے نہیں یار یہ تو تین مختلف باتیں. ہم نے کہا تینوں ایک ہی باتیں. تین الگ الگ بات کیوں کی؟ مثال کے طور پر صبح آپ ڈیوٹی پر گئے، آپ ڈیوٹی پر گئے، سمجھ لیں آپ کا ڈیوٹی کی جگہ کلفٹن ہے یا کہیں اور ہے، تو آپ گئے تو کسی صبح بندہ ملا. آپ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کہاں سے گئے تھے؟ آپ نے کہا یار گھر سے گیا تھا. ٹھیک ہے نا. دوسرے دن کہاں سے گئے تھے؟ ٹیپو سلطان روڈ سے گیا تھا. ٹھیک ہے نا. کہاں سے گئے تھے؟ شار فیصل سے گیا تھا. کہنے لگے آپ تو گئے نہیں، آپ نے تین الگ الگ بات کی ہے. بھائی تین الگ الگ لوگ ملے ہیں تو کبھی بندہ ایک بات کرے، یہ نہیں کہ اسی بات کو، کبھی لب و لہجہ ہوتا ہے، کسی کو ایک بات بتائے، اسی بات کا ایک حصہ بتائے، اسی بات کا ایک حصہ بتائے، اسی بات کا حصہ. تو یہ بھی ایک تسلسل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میں تطبیق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو دیکھیے تینوں ایک ہی ہے. حضور سید عالم نے فرمایا میں حتیم میں تھا، اور حتیم میں ہی ام ہانی کا گھر تھا، اور ام ہانی کا گھر ہی حرم میں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے سے ناراض مت ہویا کریں کہ دیکھو کتنی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. تو ہمیں پھر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو موضوع کو کیسے سمجھنا ہے. اب حرم اور حتیم الگ الگ ہے، بولو بھائی. اور سیدہ ام ہانی کا گھر ہی حتیم میں تھا. تو حضور نے اگر تینوں بات کی تو ایک ہی کی. ایک سے کہا حرم میں تھا، ایک سے کہا حتیم میں تھا، ایک سے کہا ام ہانی کے گھر تھا. بخاری شریف کی حدیث سے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ انتہائی حیران کن تھا، عجیب تھا، رازدار تھا، اس لیے اس کی صورت بھی بہت عجیب و غریب ہوئی. حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے چھت سے آئے. کیونکہ تشریح ہے، اتنا وقت نہیں. اس سفر، اس سیر کی اہمیت، قدر، ہیبت اور جو پروٹوکول ہے، جو ہونے والا ہے، کس سے؟ رب سے ملاقات ہے. تو پھر وہ پورا سفر کا طریقہ ایسا ہے کہ انسان کی حیرت عقل کو حیران کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ چھت سے آئے اور آنے کے ساتھ جبریل نے میرے سینے کو چیر دیا. یہ حلقوم سے لے کر ناف تک چیرا اور میرے دل کو نکالا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دل کو زمزم سے دھویا، اور رب کی طرف سے جنت سے انوار لائے تھے وہ انڈھیلے. توجہ آپ کی آنکھ کا گلاس جتنا مضبوط رہے گا اتنا آپ گرد غبار لائٹ برداشت کرتے رہیں گے. آج کل ایک بڑا چلا بھائی، شیشہ ایسا ڈلائیے جو لائٹ کو ریفلیکٹ کر دے، لائے نہ. تو انوار ڈال دیے گئے کہ جب رب کا دیدار کرے تو دل برداشت کر جائے. یہ ساری تیاری کرائی گئی الگ سے.
پھر حضور فرماتے ہیں کہ براق لایا گیا. پھر براق، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی چیز تو ایگزامپل صحابہ کو دینی تھی اور ان چیزوں سے دینی تھی جس کو وہ جانتے تھے. تو سرکار نے اس کے ہائیڈ کو اس زمانے میں جو خچر پر سواری کرتے تھے اس سے تشبیہ دی. وہ خچر نہیں تھا لیکن اور کیا ایگزامپل دیتے، اس سے مختلف تھا لیکن اس جیسا دکھتا تھا، اور اگلے کو سمجھانا ہے تو اسی بات کو سمجھانا نا جس کو وہ جانتا ہے. تو فرما، بات سمجھ رہے ہیں میری اردو آپ؟ اس لیے یہ الفاظ آئے ہیں. حضور نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا. براق برق سے مبالغہ ہے، برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں. وہ ایسی سواری تھی کیونکہ یہ روحانی سفر ہے حضور کا فزیکل، لیکن انداز اس مبارک طریقے سے لایا گیا ہے. فرمایا وہ براق لایا گیا جس کا قد جو تھا وہ خچر کے مانند، اس سے تھوڑا چھوٹا تھوڑا بڑا. اس طرح حضور جیسے صحابہ ہیں، جیسا ان کا علم ہے، جیسا وہ جانتے ہیں، ان کے مطابق بات کر رہے ہیں. فرمایا میں بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو جب وہ چلا نا تو فرمایا چلا تو جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی تو پہلا قدم وہاں رکھتا تھا. پھر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اب بخاری سے نسائی شریف میں آ جائیں، کتاب الصلاۃ میں حضور فرماتے میرا پہلا قیام کوہ طور پر ہوا. پہلا قیام مجھے جبریل نے کہا آپ اتریے اور یہاں 2 رکعت پڑھیے. آپ اتریے، بولو 2 رکعت پڑھیے. پوچھا کیا ہے یہ جگہ؟ کہا یہ کوہ طور ہے جہاں اللہ ہم کلام ہوا تھا حضرت موسیٰ سے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام فرمایا موسیٰ سے. حضرت سیدنا نبی پاک نے وہاں نماز پڑھی. یہاں پر بھی ماننے والے پھر سوال کھڑا کرتے ہیں، لو جی پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ ارے میں نے کہا یہ کیا باتیں کہاں سے کہاں لے آئے؟ ادھر ملا علی قاری جواب دیتے ہیں، مثلا جب آپ سب سے قیمتی اور ضروری کام کے لیے سب سے اہم شخصیت سے ملنے جا رہے ہوں دنیا میں، تو پھر کیا گاڑی اور پھر کون قریب اور کون قریب اور کون قریب، توجہ اس طرف ہوتی ہے. تو یہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جو شخصیت سے اطلاق سے بھی پاک ہے اور اس کی محبت اصل ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے جب حضور روانہ ہوئے تو محبت الہی کا یہ ذوق تھا کہ ہر شے سے توجہ ہٹی ہوئی تھی اور دل اسی طرف مائل تھا. اس لیے جبریل کو ساتھ میں لگا دیا کہ اس کی توجہ میرے سے ہٹے گی نہیں، تو نے توجہ بندوں کی طرف کرنا ہے کہ یہ ابراہیم ہے حضور ان سے سلام کریں، یہ آدم ہے ان سے سلام کر لیں، یہ عیسیٰ ان سے سلام کریں. فرمایا وہ کسی سے بھی نہیں کرے گا. جبریل تیرا کام ہے کہ جو لینے کھڑے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا، وہ میری طرف آیا ہے، وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اب شان والی بات کو کہاں پھیر رہے ہیں آپ؟ شان والی بات تھی. اب ذرا توجہ سنیے. حضور اترے، حضور نے 2 رکعت پڑھی. حضور نے سننی بھی عجیب ہے، عمرے پر جاتا تو یہاں 2 رکعت، وہاں 2 رکعت، وہاں 2 رکعت، وہاں 2 رکعت. تو رکعت بھی پڑھتا. ہم نے کبھی منقبت تو غوث اعظم تو نہیں پڑھ رہا، تو نماز پڑھ رہا تو پڑھنے دو. خیر، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں غار حرا پر 2 رکعت پڑھ لی تو کیا ہو گیا دوست؟ کیا ہو گیا؟ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ثابت نہیں. تو میں نے کہا پہلی وہی بس ایک دفعہ آئے، تو میں نے کہا آگے تو بس یہی کہا. کیا کیا باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں ان چیزوں کا. دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ سختیاں، یہ غصے کو آپ ہم پر نکالیں، شریعت کا رنگ نہ چڑھائیں. جس جگہ پر خدا کلام موسیٰ سے کرے علیہ السلام، اس جگہ کی زیارت کو محمد رسول اللہ جائے، اور جس جگہ کلام اللہ محمد رسول اللہ سے کرے اس جگہ میں گناہگار حاضری کیوں نہ پیش کروں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتانا تھا. کچھ نہیں سمجھے آپ شاید میں نے کیا بات کر. آپ بھی چاہتے ہیں کہ کلپ کٹے، کوئی خاص چیر پھاڑ والی بات میں کروں آپ سے. یعنی غار حرا کیوں چڑھے آپ؟ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور کیوں گئے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ یادگار بنانا تھا. اور یادیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتی حضرت صاحب، یادیں ہمیشہ بسانے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ تو ہمارے لیے ایک ہی دلالت کافی ہے نص کی. آپ عبارت مانگتے رہتے ہیں، یہ دلالت ہی کافی ہے. علت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کو شرف وہاں وحی کا ملا تھا تو حضور اس کو یادگار بنانے گئے. تو جہاں امام الانبیاء کو شرف وحی سے نوازا اللہ نے، اس غار پر جو مسلمان پہنچتا ہے تو دل کیسے لطف کے جملے بول رہا ہو. تو آپ کی تحقیق ہوا کرے، لیکن ہمارے نزدیک یہ بدعت نہیں. ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں. اپنے سودے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی پڑھیں اور کچھ نرمی لائیں. حالات یہ نہیں ہے، الحاد بہت پھیل رہا ہے، ملحد بہت پھیل رہے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں.
تو لہٰذا جتنا خرچہ وہاں کھڑا کر کے کسی کو روکنے کے